جی، بالکل ایسا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ہی جو بڑی سطح کے جو علماء ہوتے ہیں نا ملک کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، تو وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض دفعہ کوئی ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بزرگوں کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ ایسی باتیں نکلوا دیتے ہیں جو چوٹی کے بڑے بڑے علماء کی بھی مطلب نا زبانوں سے نہیں نکلی ہوتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے علم کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لینا جو علیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں تو ذات ہے علیم کی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے علیم، ٹھیک ہے نا؟ اس اللہ تعالیٰ کی صفت علیم سے آگے علم نکلا ہے۔ تو جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم ہوتے ہیں نا، یا بعض دفعہ انہوں نے اپنے کسی بزرگ سے اپنا تزکیہ وغیرہ نہیں کرایا ہوتا، تو ایسے جو لوگ یا ایسے جو علماء ہوتے ہیں نا، ان کا جو تعلق ہے نا وہ صرف علم کے ساتھ ہوتا ہے، علیم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو جبکہ ایسے حضرات یا ایسے بزرگ یا مشائخ جو عالم تو نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، علمی اعتبار سے وہ بالکل بیچارے سادے سے ہوتے ہیں، لیکن روحانیت کی محنت کی وجہ سے، تزکیہ نفس کی برکت کی وجہ سے اور معرفت اور اخلاص کی محنت میں نا لگنے کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا علم کے ساتھ تو تعلق اتنا نہیں بن پاتا، لیکن وہ جو علم کو عطا کرنے والی علیم ذات ہے نا، اس علیم ذات کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اہل علم جو ہوتے ہیں، جو بہت ہی لمبے چوڑے مطالعے کے بعد، کئی کئی سالوں کی تحصیل علم کے بعد جو وہ بات ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں نا، تو چونکہ ان مشائخ کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی صفت علیم کے ساتھ مضبوط بنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مدارس میں پڑھے بغیر اور کتابوں کے مطالعے کے بغیر اپنی خاص قدرت سے اور اپنے علم کے خزانوں سے اللہ پاک جو ہے نا وہ ان کو علم عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ مثال بیان فرمائی تھی کہ جو علماء ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کرایا ہوتا اور مشائخ سے اپنی اصلاح نہیں کرائی ہوتی، ان کے علم کی جو مثال ہے نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دریا یا ایک نہر کی ہوتی ہے۔ تو دریا یا نہر کتنا بھی لمبا چوڑا ہو، کتنا بھی گہرا ہو، تو اس کی نہ کوئی اینڈ ضرور ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے دریا یا نہر کی لمبائی چوڑائی گہرائی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے دریا یا نہر کا ہونا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان زمین کو اتنا کھودے، اتنا کھودے، اتنا کھود لے، اتنا کھود لے کہ زمین کے نیچے سے پانی کے چشمے وہ جاری ہو جائیں۔ تو جو زمین کو کھودنے کی وجہ سے زمین کے نیچے سے جو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں نا، وہ جو پانی ہوتا ہے نا وہ میٹھا بھی زیادہ ہوتا ہے، صاف اور شفاف بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس پانی کے ذخیرے کے نا ختم ہونے کا چانس بھی نہیں ہوتا کہ وہ پانی زمین سے آتا ہی رہتا ہے، آتا ہی رہتا ہے۔ جبکہ جو دریا یا نہر کا پانی ہے اس کو آپ استعمال کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، تو ایک نہ ایک دن آئے گا وہ دریا یا نہر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو آپ زمین کھود کر نیچے سے پانی نکالتے ہیں نا، تو وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کے علم کی جو مثال، جنہوں نے تزکیہ نہیں کرایا ہوتا نا، ان کی مثال، ان کے علم کی مثال دریا اور نہر کے پانی جیسی ہے کہ کتنا بھی زیادہ ہونا ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو صوفیاء کے علم کی جو مثال ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو صوفیاء ہیں وہ روایتی طور پہ مدارس میں نہیں پڑھے ہوتے، انہوں نے کتابوں کا اتنا لمبا چوڑا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے دل کی زمین کو اتنا کھودا، اتنا کھودا، اتنا کھودا، یعنی انہوں نے اپنے دل کی زمین کو اتنا چمکایا، اتنا چمکایا، اتنا چمکایا کہ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے جو علوم جو ہے نا لکھے ہیں نا، تو ان کے دل کی صفائی اور نورانیت کی وجہ سے لوح محفوظ پر لکھے ہوئے علوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان صوفیاء اور ان اللہ والوں کے دل میں نا اس کو نا منعکس کر دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں، شفٹ کر دیتے ہیں،
ٹھیک ہے? تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان صوفیوں یا ان مشائخ کی صحبتوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے بیانات میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مریدین کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی-ایسی باتیں جو ہے وہ نصیب کر دیتے ہیں، جو چوٹی کے بڑے-بڑے جو ہے نا، جو صرف خالی علماء ہوتے ہیں نا، ان کی مجالس، ان کے خطبوں اور ان کے وعظوں میں انسان کو وہ چیزیں نہیں ملتی، جو اللہ تعالیٰ ان صوفیاء اور صحیح اللہ والوں کی مجلس کے اندر مریدوں کو نا عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے جو تھے نا سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ وہ نا فیصل آباد میں، وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب جایا کرتے تھے، ان سے بیعت تھے، تو فرماتے تھے کہ ہم سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمپل گریجویٹ تھے، انہوں نے مطلب فیصل آباد گورنمنٹ کالج سے نا BA کیا تھا، تو عالم نہیں تھے وہ بالکل بھی، انہوں نے ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا۔ تو سید جاوید حسین شاہ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم جب سید حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے، ان کی مجلس میں صحبت میں بیٹھتے تھے، تو ہم نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ایسی ایسی علمی اور اونچے درجے کی باتیں اتنے عام فہم انداز میں ہم ان کی زبان سے سنتے تھے، فرماتے تھے کہ ہم جو پچھلے 25 25 30 30 40 40 سال سے مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہوتے تھے نا، ہم ان کی ان باتوں کو سن کر حیران اور سرگردان رہ جاتے تھے کہ یار پڑھنے پڑھانے والے ہم ہیں، دن رات کتابوں کا مطالعہ کرنے والے ہم ہیں اور تفسیروں اور شروحات کا مطالعہ کرنے والے ہم ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اتنے بڑے بڑے علمی نکتے اور اتنی معرفت کی باتیں اور اتنی اونچی اونچی جو ہے نا علم کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمارے اوپر نہیں کھولی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان گریجویٹ بزرگ کی زبان پر اللہ پاک جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے علوم کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ اور ایسے ایسے علوم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں کہ جن کی علماء کو، یا محض جو علماء ہوتے ہیں نا تزکیے کی محنت کے بغیر والے، ان کو اس چیز کی ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔